اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بقرعید کے دن گنجا ہونا گھنڈو ہونا سنت ہے. ایک صاحب مجھے بھی بولنے لگے, ارے مول صاحب آپ ہر جمعے سنتوں کی باتیں بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں, آپ کچھ گھنڈو نہیں ہو تو کیسا؟ آپ گھنڈو ہو تو آپ کو دیکھ کے سب گھنڈو ہوتے. پوچھا کائی کو؟ سنت ہے بقرعید کے دن گھنڈو ہونا. اسلام جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیں, اسلام کے اندر اور مزید چیزیں بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے باتیں بتانا ضروری ہے. آج لوگ اس کو سنت سمجھ رہے, کل کو لوگ اس کو واجب سمجھیں گے, پھر فرض سمجھیں گے, پھر ایک دن ایسا آئے گا گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جس طرح وہ لوگ تروپتی بالاجی کو جاتے اور گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب گھنڈو ہو جاتے, تو اسی طرح ایک دن آئے گا بقرعید کے دن بھی سارے گھر کے لوگ گھنڈو ہو گئے, عورتیں بھی, مرد بھی, بوڑھے بھی, بچے بھی. تو اس طرح اسلام جتنا ہے اتنا ہی اسلام کو رہنے دے. اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے. اگر گنجا ہونا فرض واجب ہوتا تو, لیکن جو لوگ ہو گئے ہیں وہ ناراض نہ ہو, یہ اسلام بتا رہا ہوں, میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا ہوں. جو ہو گئے بہت اچھی بات ہے, لیکن بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی عید کے دن کوئی آدمی گنجا ہوگا گھنڈو ہوگا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. قربانی کو کوئی ثواب, قربانی کا ثواب اسی کو ملے گا جو آدمی قربانی کر رہا ہے. بعد جو آدمی بلا وجہ گھنڈو ہو رہا ہے اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اور دوسری بات, جب خوشی ہوتی ہے نا, جب خوشی ہوتی ہے, خوشی میں آدمی بال رکھتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی آدمی کا ولیمہ ہے, ولیمے کے دن گھنڈو ہو کے آیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کوئی آدمی شادی کے دن گھنڈو ہو کے آیا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ خوشی ہے. اور یہ کیسی خوشی ہے عید کے دن گھنڈو ہو جا رہا؟ تو معلوم ہی ہوا کہ تو اس خوشی میں خوش نہیں ہے. عید کے دن تو خوش نہیں ہے, ولیمے کے دن, شادی کے دن, دعوت کے دن آدمی اتنا خوش ہوتا ہے. کوئی آدمی گھنڈو ہوتا نہیں ہے. اور یہاں پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا کہ عید کے دن گھنڈو ہو, گنجے ہو, ثواب ملے گا, قربانی کا ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو, گنجا ہونا, بالوں سر پر اس طرح پھرانا, یہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے. ان کے لیے بھی سنت ہے. نہیں آپ گئے, سنت ہے نا, فرض واجب ان کے لیے بھی نہیں ہے. اگر فرض واجب ہوتا تو ان کے لیے فرض ہوتا, واجب ہوتا. ان کے لیے بھی سنت ہے. جو حج کرنے جائے گا, عمرہ کرنے جائے گا, اس کے لیے بھی سنت ہے گھنڈو ہونا, گنجا ہونا, اس کے لیے بھی سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے. جب ان کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے گنجا ہونا, تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں وہ اپنی طبیعت, کسی آدمی کی اگر طبیعت کر رہی ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی گنجا ہوتے تھے, ساری زندگی گھنڈو رہتے تھے, کبھی بال نہیں رکھتے تھے. وہ ان کی اپنی عادت تھی, اپنی پسند تھی. اگر اب بھی کسی کو اپنی عادت ہے, اپنی پسند ہے, تو روز کرائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اس بات کو دوسروں کے اوپر تھوپے نا, بھئی سنت ہے, تم بھی ہو, تم بھی ہو, تم بھی ہو, حج کا ثواب, عمرے کا ثواب. کوئی حج عمرے کا ثواب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی سے وہ ہو سکتا ہے. اسلام کے اندر بال رکھنا ہی افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 مرتبہ گھنڈو کرایا پوری زندگی میں. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 4 مرتبہ جب آپ عمرے پر گئے اور 1 مرتبہ جب آپ حج پر گئے, بس پوری زندگی میں 5 مرتبہ. تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام کے اندر بال رکھنا افضل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے بال رکھتے تھے, لما, جمہ, وفرا. لما, جمہ, وفرا. کیا؟ یا تو کانے کی لو تک, یا گردن تک, یا کاندھے تک. کانوں کی لو تک, جہاں کان ختم ہوتے ہیں یہاں تک بال ہوتے تھے حضور کے, یا گردن تک بال ہوتے تھے, یا کاندھے تک بال ہوتے تھے. حضور پوری زندگی میں صرف 5 مرتبہ گھنڈو ہوئے ہیں, اور 5 مرتبہ کے علاوہ کبھی گھنڈو نہیں. تو معلوم ہی ہوا کہ اسلام کے اندر گنجا ہونا کوئی سنت نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے مشہور کر دیا عید کے دن گنجا ہونا سنت ہے, قربانی کا ثواب ملے گا. کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا. تو جتنا دین ہے اس دین کو اتنا ہی رہنے دے, اس کو آگے نہ بڑھائے. کسی کی اپنی طبیعت ہے بھائی گنجا ہونے کی, وہ ہو سکتا ہے, کوئی قید نہیں ہے. لیکن یہ صرف اجازت ہے, سنت نہیں ہے. حضور کی طرف سے اجازت ہے. کوئی آدمی اگر گنجا ہونا چاہتا ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھے. اگر فرض واجب ہوتا, اگر افضل ہوتا تو حاجی کے لیے بھی ہوتا یہ حکم کہ حاجی بھی ضرور بالضرور گنجا ہو. لیکن حاجی کے لیے بھی گھنڈو ہونا صرف سنت ہے, نہ کرائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے. تو اسلام کے اندر سمجھ میں آئے کہ اسلام کے اندر بال رکھنا افضل ہے, گنجا ہونا افضل نہیں ہے. گنجا آدمی کس کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی رشتہ لے کر آپ کے گھر کو آئے اور آپ کا بیٹا ہے ایک دم گنجا بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ کے بھاگ جائیں گے, اس کو یہ کیسا ہے؟ رشتہ نہیں ہوگا. گنجے لوگوں تو رشتہ نہیں ہوتے. بال رکھے ہوئے آدمی کتنا خوبصورت لگتا ہے, گنجا آدمی نہ خوبصورت لگتا ہے نہ اس کے رشتے ہوتے ہیں. تو بال رکھنا ہی اسلام میں افضل ہے, بال رکھنے چاہیے. تو گنجا اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت سے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ.